السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عرب کے مشہور بت ہشام کلبی کہتے ہیں کہ سب سے پرانا بت منات تھا اور بحر احمر کے ساحل پر مکہ اور مدینہ کے درمیان مشلل کی جانب قدید میں منسوب تھا۔ ویسے تو عرب کے سب لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے، مگر اوس اور خزرج نزد مکہ، مدینہ اور ملکہ بستیوں کے باشندے خصوصاً اس کی تعظیم و تکریم میں پیش تھے۔ یہ لوگ اس کے نام پر جانور ذبح کرتے اور اس پر بیش قیمت نذرانے اور تحائف چڑھاتے تھے، مگر اس کی تعظیم میں اوس اور خزرج سب سے بڑے ہوئے تھے۔ ہشام کہتے ہیں کہ ہمیں قریش کے ایک آدمی نے ابو عبیدہ کا یہ قول بیان کیا ہے کہ اوس، خزرج اور مدینہ کے نوائی بستیوں کے لوگ جب حج کرنے آتے تو عام لوگوں کی طرح تمام مواقف میں حاضر ہوتے اور حج کا ہر وہ حکم بجا لاتے جس پر سب حاجی عمل کرتے تھے، مگر مناسک حج سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے حاجیوں کی طرح یہ اپنے سر نہیں منڈاتے تھے۔ یہ واپسی پر منات کے پاس آتے، جہاں سر منڈاتے اور چند دن یہاں ٹھہرتے، اس کے بغیر وہ اپنا حج نامکمل سمجھتے تھے۔ منات حضیل اور حضا کا مخصوص بت تھا۔ فتح مکہ کے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے اس کو توڑ کر پیوند خاک کیا۔ اس کے بعد طائف میں لات کا بت خانہ وجود میں آیا۔ یہ منات کے بعد تعمیر ہوا۔ دراصل یہ چوکون پتھر تھا۔ ثقیف کے لوگ اس کے مجاور تھے۔ انہوں نے اس پر عالی شان عمارت کھڑی کر دی تھی۔ قریش اور عرب کے سب بھی لوگ اس کی تعظیم کرتے اور اس سے عقیدت کے باعث اپنے بچوں کے زید اللات اور تیم اللات جیسے نام رکھتے تھے۔ یہ بت خانہ طائف کی مسجد کے بائیں منارہ کی جگہ واقع تھا۔ یہ برابر عبادت گاہ بنا رہا اور ثقیف کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مغیرہ بن شیبہ اور ابو سفیان بن حرب نے گرایا اور اس کا ملبہ آگ لگا کر جلا دیا۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ افرائیتم اللیت والعزیٰ کی تفسیر میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ دراصل لات ایک آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کو پوجنے لگے اور اس کی قبر کو قبلہ حاجات بنا لیا۔ ابو الجوزا نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح نقل کیا ہے کہ یہ ستو ڈبو کر حاجیوں کو پلایا کرتا تھا۔ رواہ البخاری۔ پھر مشرکین نے عزا کا بت بنا لیا۔ یہ لات سے بعد بنائے۔ ظالم بن سعد نے اسے بنا کر ذات عرق سے ذرا آگے وادی نخلا میں نصب کیا اور اس پر ایک شاندار عمارت کھڑی کر دی۔ لوگ اس سے ایک آواز سنتے تھے۔ ہشام نے اپنے عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ عزا پر ایک شیطان جنیہ کا تسلط تھا۔ اس نے بطن نخلا میں کیکر کے درختوں پر بسیرا کیا ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا، بطن نخلا میں تمہیں ایک قطار میں کیکر کے 3 درخت ملیں گے، ان میں سے پہلا درخت کاٹ دو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ تعمیل ارشاد سے فارغ ہو کر واپس آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، درخت کاٹنے کے بعد کچھ نظر آیا؟ بولے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اب جا کر دوسرا درخت بھی کاٹ دو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس کو کاٹ کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کچھ دیکھا؟ کہنے لگے کچھ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تیسرا درخت بھی کاٹ دو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو وہاں ایک حبشی عورت دیکھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ کندھوں پر رکھے تھے اور غصے سے دانت پیس رہی تھی اور اس بت خانے کا مجاور اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، کفرانکی لا سبحانکی انی رأیت اللہ قد اہانکی۔ اب تیری پوجا پاٹ کا زمانہ گیا اور بے عزتی کا زمانہ آ گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ پھر ایک ہی ضرب سے اس کا سر پھاڑ دیا جس سے وہ کوئلہ کی طرح بسم ہوگی۔ پھر درخت کاٹ کر مجاور کو بھی قتل کر دیا
اور آن وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی۔ آپ نے فرمایا یہی حبشی عورت کی شکل میں عزا دیوی تھی اور آج کے بعد عربوں کے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔